فلسفہ غم نظم ہے جس پہ ہم بات کر رہے ہیں، تو اس کا جو اس لمبی نظم ہے، تو جو اس کا پہلا پارٹ تھا اس میں اقبال یہ بتا رہے ہیں کہ غم جو ہے وہ کیوں ضروری ہے انسان کے لیے۔ اور اب یہ جو اگلا پارٹ ہے اس نظم کا، اس میں میرے خیال میں جو مین ٹاپک بنتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر انسان کو غم نہ ہو، کسی بھی انسان کو کوئی غم نہ ہو، تو وہ اس کے نتیجے میں اس کو کیا چیز وہ مس کر رہا ہوتا ہے، مطلب کیا چیز اس کی زندگی میں کمی رہ جاتی ہے کس چیز کی۔ تو شام جس کی آشنائے نالائے یارب نہیں، یعنی کہ وہ انسان جس نے اپنے دن کے کسی وقت میں یا اپنی عمر کے کسی حصے میں کسی بھی وقت جس کے اندر سے یا رب نہیں نکلا، ایک نکلتی ہے آواز ہمارے اندر سے کہ جب ہم بالکل اپنے آپ کو یو نو باؤنڈ محسوس کرتے ہیں، ہاتھ پیر سب کچھ بندھا ہوا، سوچیں کچھ بھی نہیں کام کر رہا ہوتا، تو اس وقت اس کے اندر سے ایک آواز آتی ہے، یا رب گائیڈ می اینڈ ہیلپ می تھرو دس۔ تو اگر کسی انسان کے اندر سے وہ یہ والی، میں وہ یوز کرتا ہوں ورڈ ہوک، یعنی کہ کبھی بھی وہ نہیں نکلی کہ جو یا رب جب اس نے پکارا ہو، تو جلوہ پیرا جس کی شب میں اشک کے کوکب نہیں، یعنی کہ وہ کبھی بھی اس کی اشک، تو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اس کو، مطلب ایک ایسا انسان جس کو سب کچھ ملتا رہا تو اس کو کبھی ضرورت پیش نہیں آئی یا رب کہنے کی، کبھی اس کی آنکھ سے آنسو نہیں نکلے، جس کا جام دل شکست غم سے ہے ناشنا، یعنی کہ اس کو کبھی غم کا اس نے ٹیسٹ ہی نہیں کیا، اس کا جو دل کا جام ہے وہ آلریڈی بھرا ہوا ہے، اینڈ دین غم تو اس کے قریب بھی نہیں آیا۔ جو صدا مست شراب عیش و عشرت ہی رہا، یہی مطلب ہے کہ وہ ہمیشہ سے اس کو ہر چیز ملتی رہی، ہاتھ جس گلچین کا ہے محفوظ نو کے خار سے، یعنی کہ وہ ایسا باغبان ہے، ایسا مالی ہے، ایسا اس کے پاس ایک باغ ہے، لیکن وہ کبھی بھی اس کا کوئی کانٹا نہیں چبھا اس کو، اس کو ہمیشہ پھول ملے جب بھی اس کو چاہیے تھے، بٹ اس کو کبھی بھی محنت نہیں کرنی پڑی، اس کو کبھی پھول نہیں، کانٹا نہیں چبھا۔ عشق جس کا بے خبر ہے ہجر کے آزار سے، محبت ہر انسان کرتا ہے تو اس نے بھی کی، لیکن وہ ہجر سے ناواقف ہے، اس کو محبت میں بھی ہر چیز مل جاتی ہے، تو وہ اس کو وہ پتہ ہی نہیں کہ ہجر کیا ہوتا ہے، کسی کو کھو دینا، کسی کو نہ پا سکنا، تو کلفت غم گرچہ اس کے روز و شب سے دور ہے، زندگی کا راز اس کی آنکھ سے مستور ہے، تو اس کے نتیجے میں وہ کیا چیز کھو رہا ہے؟ تو مطلب ظاہری طور پہ تو غم اس کے شب و روز سے دور ہے نا، اس کو عیش و عشرت ہے اس کی زندگی میں، لیکن زندگی کا راز تو وہ جو اپنی اسینشل ریالٹی ہے نا، وہ جو ہم دل کی بات کر رہے ہیں کہ ہمیں اپنے اس دل کے مقام کو سمجھنا ہے کہ کس طرح سے دل انسانوں کے ساتھ اور رب کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے، اور اس میں پھر خود ہی آ جاتی ہے، اس میں سب کچھ آ جاتا ہے، تو وہ جو زندگی کا راز ہے نا وہ اس سے چھپا ہوا رہ جاتا ہے، وہ اس کے لیے پھر دل کوئی اور چیز ہے، وہ اس کو مطلب اس کی گہرائی میں نہیں جا سکتا چیزوں کی، تو زندگی کا راز اس کی آنکھ سے مستور ہے۔ اے کہ نظم دہر کا ادراک ہے حاصل تجھے، تو اقبال کہہ رہے ہیں کہ تم نے ایسے شخص کو کہہ رہے ہیں کہ تم نے مطلب پرفیکٹ بنا لی ہے اپنی زندگی، اور دیٹس دی امیج دیٹ دس ایج ہیز گیون اس، یہ آج کا دور ہے، آج کی جو ایج ہے، یہ ہمیں یہی امیج اس نے دیا ہوا ہے انسانوں کو کہ ایک اپنے لیے پرفیکٹ ایک پیدا کرو، اپنی زندگی پرفیکشن کی طرف لے کے جاؤ، اس میں تمہیں سب کچھ ملنا چاہیے، کچھ چیز تمہیں رہ نہیں جانی چاہیے۔ تو ایسے انسان کو اور ایسے امیج کو اقبال کہہ رہے ہیں کہ اے نظم دہر کا ادراک حاصل تجھے، کیوں نہ آساں ہو غم و اندوہ کی منزل تجھے، تو اپنے لیے نا دعا کرو کہ تمہیں غم لگے، کوئی غم لگے، تاکہ تمہیں تمہارے لیے یہ زندگی کا راز تم پہ منکشف ہو۔